جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ محترم بھائی نے جی ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے عالم دین محترم فضیلت الشیخ شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظ اللہ تبارک و تعالی کا ایک وائس بھیجا ہے قسطوں پہ خرید و فروخت کے حوالے سے۔ تو محترم بھائی، یہ قسطوں پر خرید و فروخت کے حوالے سے علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ اگر قیمت ایک ہو، نقد بھی جو قیمت نقد ہے وہی قسطوں پر ادا کی جائے تو پھر یہ جائز اور درست ہے۔ اور کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ اگر قیمت الگ الگ ہو، نقد اور ہو، ادھار قسطوں پر جب دیے تو اور ہو۔ مثال کے طور پہ نقد ایک چیز 50,000 کی ہے، قسطوں پر 60,000 کی، تو کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے۔ اس میں اختلاف ہے۔ اور شیخ محترم نے جو کچھ بیان کیا، شیخ محترم کے علم، عمل، ان کے تقوی پر تو کوئی کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ ماشاءاللہ مضبوط عالم ہیں اور باعمل ہیں، متقی ہیں، لیکن ہمارا رجحان اس طرف ہے کہ یہ قسطوں پر چیز اس طرح لینا کہ نقد قیمت اور ہو اور قسطوں پر جب دیں تو قیمت اور ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک یہ سود بنتا ہے۔ مطلب کہ ایک چیز 50,000 کی ہے نقد، اور جب قسطوں پر لیں گے تو 60,000 کی، یہ سود ہے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں مرفوع احادیث بھی آتی ہیں۔ مثلا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بیعتین فی بیعتین، کہ نبی علیہ السلام نے ایک چیز کی دو قیمتیں مقرر کرنے سے منع کیا۔ یہ جامع ترمذی کی 1231 نمبر، سنن نسائی میں 4636 نمبر، ایسے ہی صحیح ابن حبان وغیرہ کے اندر بھی آتی ہے۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی وہ حدیث ہے جو سنن نبی داؤد وغیرہ کے اندر آتی ہے، من باع بیعتین فی بیعۃ فلہ اوکسہما الربا، کہ جو شخص کسی چیز کی دو قیمتیں مقرر کرے گا وہ یا تو کم قیمت لے گا یا پھر وہ سود ہوگا۔ اس کو امام حاکم ذابی نے صحیح کہا ہے، شیخ البانی نے سلسلہ صحیحہ کے اندر اس کو حسن قرار دیا ہے۔ تو اسی تناظر میں جو ہے وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول بھی سامنے رکھ لیں، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ ایک عقد میں دو معاملے کرنا یہ سود ہے۔ مطلب ایک شخص کہے کہ اگر تم نقد خریدو گے تو اتنے روپے میں، اور اگر ادھار خریدو گے تو اتنے روپے میں، تو سند بھی اس کی انشاءاللہ صحیح ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جیسے فقیہ صحابی وہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ اس طرح کی بے کہ نقد اتنے کی اور ادھار جو ہے وہ اتنے کی، یعنی دونوں قیمتوں میں فرق ہوگا تو یہ سود ہوگا۔ یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جیسے عظیم المرتبہ صحابی نے یہ مسئلہ سمجھا ہے، تو یہی زیادہ درست معلوم ہوتا ہے۔ پھر صحیح ابن حبان وغیرہ کے اندر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ہی یہ بیان بھی ہے کہ ایک عقد میں دو معاملے کرنا حلال نہیں ہے، اور ساتھ ہی وہ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، اس کے گواہوں پر اور اس کے لکھنے والے پر لعنت کی ہے۔ مطلب کہ اس طرح جو ہے یہ سود ہی بنتا ہے، اس لیے اجتناب کرنا چاہیے جی، بچنا چاہیے۔ اور امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح ابن حبان کے اندر جو ایک حدیث پر جو عنوان قائم کیا ہے وہ کسی چیز کو ادھار 100 دینار میں اور نقد 90 دینار میں
بیچنے پر ڈانٹ کا بیان، یعنی زجر و توبیح کا بیان۔ اس لیے محدثین سے بھی یہی سمجھ آتی ہے، صحابی سے بھی پتہ چل گیا، نبی علیہ السلام کی حدیث سے بھی پتہ چل گیا کہ یہ بیع جو ہے نقد قیمت اور ہو، ادھار قیمت اور ہو، یہ جائز اور درست نہیں ہے جی۔ باقی واللہ عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اس کے ساتھ وہ بخاری شریف کی وہ حدیث بھی سامنے رکھ لیں جو مسلم میں بھی آتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سود ادھار میں ہی ہوتا ہے، سود ہوتا ہی ادھار میں ہے، نقد میں بھائی کیسے سود ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔